آج کل کا جو قانون ہے نا جنگ کا، وہ غلط ہے. چاہے جس پہ بم مار دو، چاہے جس پہ میزائل مار دو، چاہے جس پہ حملہ کر دو. نہیں، ہمارا مذہب جو ہے انصاف کا مذہب ہے. وہ اسلام کو غلط طریقے سے بتا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو خود نہیں پتہ کہ مذہب اسلام کیا ہے. ان اچھے اخلاق رکھو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی نا، یہ اصول ہیں، اسلامی اصول ہیں. یہ آپ دیکھیے کہیں بھی اس میں مسلم غیر مسلم کا ذکر نہیں ہے. کیسے بھی ہو آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے. جو شریعت کا قانون ہے اس پہ عمل کرو. کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے نا کہ بھئی کسی کی اپروچ لگ گئی، سفارش لگ گئی. اور آج کل تو ایسا ہے کہ کسی نے کوئی رشوت دے دی، کوئی اپروچ لگ گئی، کہیں کوئی تمہارا یار دوست سامنے آ گیا، کہیں رشتہ دار سامنے آ گئے. آپ تو بڑی کرسی پہ بیٹھے ہیں. آج کل تو ایسا ہے نا، کوئی نیتا بن جاتا ہے تو اس کے رشتہ داروں کی واہ واہ ہو جاتی ہے کہ بھئی میرا تو فلانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، انصاف کرو. کہیں بھی غیر جانبداری نہیں آنی چاہیے. غیر جانبدار رہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو، اچھا اخلاق. اور اسی وجہ سے مذہب اسلام کی جو تعریف ہے نا، اسی وجہ سے ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی کسی سے جنگ نہیں کری، دین کی وجہ سے نہیں کری جنگ. لوگ یہ غلط سمجھتے ہیں. میں سن رہا تھا ایک گورنر صاحب کی بات کوئی بتا رہا تھا کہ گورنر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو دین کو نہ مانے اس سے لڑو. غلط ہے، بالکل غلط ہے. یہ ہے ہی نہیں. ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کسی کو بھیجا بھی کرتے تھے نا، اس لیے بھیجتے تھے کہ وہ ہمیں حملہ کرنے آ رہا ہے، ہمیں سیلف ڈیفینس میں اپنے بچاؤ کے لیے حملہ کرنا ہے، روکنا ہے. ہمیں کسی کو ستانا نہیں ہے. بھئی آپ کو اپنا مذہب اچھا ہے. ہمارے مذہب نے کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین. پھر جھگڑا کہاں ہے؟ وہ گورنر صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں جو تمہارا دین نہ مانے اسی سے جنگ کرو، یہ غلط ہے. ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی بھی مذہب، کوئی عیسائی ہے ٹھیک ہے، یہودی ہے ٹھیک ہے، دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے ٹھیک ہے، کوئی بودھ مذہب کو ماننے والا ہے، کوئی جین مذہب کو ماننے والا ہے، کوئی سکھ مذہب کو ماننے والا ہے، کوئی ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. مذہب کو مانو یا نہ مانو یہ آپ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ امن سے رہو، شانتی سے رہو. ہمارا کام اتنا ہے، بس امن رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جنگ کے لیے کسی کو بھیجتے بھی تھے نا، دین کی وجہ سے نہیں بھیجتے تھے. اس لیے بھیجتے تھے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، لہذا ہمیں اپنے روکنے کا حق ہے. لیکن کیا نصیحت فرماتے تھے آپ یہ دیکھیے، خبردار کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بچے پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کی عبادت گاہ کو نہ توڑنا. یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے. جو عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان پہ ہاتھ نہ اٹھانا. جو تمہارے اوپر ہاتھ اٹھائے اس سے لڑو. کوئی آدمی اپنے عبادت گاہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی مندر میں بیٹھا ہے، کوئی گردوارے میں بیٹھا ہے، کوئی چرچ میں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے نہ عبادت گاہ کو توڑو، نہ عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو چھیڑو، نہ عورت پہ ہاتھ اٹھاؤ، نہ بچے پہ ہاتھ اٹھاؤ، نہ بوڑھے پہ ہاتھ اٹھاؤ، نہ بیمار پہ ہاتھ اٹھاؤ. اور کیا فرمایا؟ اگر کوئی تم سے پناہ مانگے پناہ دے دو.
قرآن کریم کے 10ویں پارے کی سورہ برات کے دوسرے رکوع کی آیت ہے یہ، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر تم سے کوئی پناہ مانگے دے دو۔ آج کل کا جو قانون ہے نا جنگ کا، وہ غلط ہے، چاہے جس پہ بم مار دو، چاہے جس پہ میزائل مار دو، چاہے جس پہ حملہ کر دو، نہیں، ہمارا مذہب جو ہے انصاف کا مذہب ہے۔ اب بتائیے اس میں کہاں ظلم ہے؟ کچھ نہیں، مذہب کی تو لڑائی ہے ہی نہیں، یہ تو لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ ہمارے مذہب تو امن اور شانتی کا مذہب ہے، ہر ایک سے محبت، انسانیت۔ آپ نے سنا ہوگا نا آسام میں، ابھی 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے، آسام میں ایک سری بھومی ضلع ہے، وہاں پر بہادر پور علاقہ ہے، اس میں نیلم بازار ہے، وہاں کی ایک جامع مسجد ہے۔ تو صبح فجر کی نماز کے وقت جب امام صاحب نے دیکھا کہ وہ نماز میں تھے، مسجد میں تھے، کہ اچانک برابر کے تالاب میں ایک بہت بڑا کچھ آواز آئی۔ انہوں نے مسجد سے نکل کے دیکھا، انہوں نے دیکھا کوئی کار پانی میں تالاب میں گر گئی۔ ان کو یہ لگا کہ تالاب میں گاڑی گر گئی، اور گاڑی کی لائٹوں سے انہوں نے پہچانا کہ یہ کوئی گاڑی ہے۔ فوراً انہوں نے پبلک ایڈریس سسٹم لاؤڈ اسپیکر کو کھولا، فوراً انہوں نے آواز لگائی، گاؤں والوں آ جاؤ، نکلو، تالاب میں ایک گاڑی گر گئی ہے، اس کو بچانا ہے، آ جاؤ۔ آ گئے سب لوگ، ٹھنڈے پانی میں چھلانگ لگا دی، گاڑی کو بچا لیا۔ گاڑی کے اندر 7 لوگ تھے، ان کو بچا لیا۔ اب دیکھیے کہ گاڑی کے اندر جو لوگ تھے وہ مسلمان نہیں تھے، 7 آدمی تھے، وہ مسلمان نہیں تھے۔ میڈیا والوں نے پوچھا امام صاحب سے، مولانا عبدالباسط سے، میڈیا والوں نے پوچھا کہ صاحب آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے مذہب کے نام پہ نہیں، انسانیت کے نام پہ جان بچائی، مذہب کے نام پہ نہیں۔ ہم نے یہ سوچا کہ انسان جو ہیں ان کی جان بچنی چاہیے۔ میں نے دیکھا تالاب میں گاڑی گر گئی، میں نے دیکھا پانی کے اندر لائٹیں جل رہی تھیں، میں سمجھ گیا کوئی کار اس کے اندر گر گئی، اوپر کوئی پل تھا وہاں سے پھسل کے آ گئی۔ صبح کا وقت، صبح 4-5 بجے کا وقت، گاڑی کے اندر سب لوگ سو رہے۔ تو یہ مذہب اسلام جو ہے نا انسانیت نواز ہے، انسان نواز نہیں ہے، انسانیت نواز، مانوتا۔ کبھی بھی ہمارے مذہب میں تو کسی پر ظلم کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کہاں کے عورتوں کو، کہاں کے بچوں کو، کہاں کے بوڑھوں کو۔ آپ دیکھیے نا، بابر نے ہندوستان میں مغل حکومت قائم کی، بابر نے وہ کتاب لکھی ہے، کتاب رکھی ہے، آپ دیکھ لیجیے گا، اس میں بابر نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے ہمایوں کو، کسی مندر کو نہ توڑنا، مندر کے مذہب کے معاملے میں کسی سے نہ بولنا، بابر نے وصیت کی تھی۔ تو ہمارے مذہب میں ہے کہ ہندوستان میں 800 سال تک تقریباً اسلامی حکومت رہی، 800 سال حکومت اسلامی رہی، لیکن اصول مسلمانوں والے، شریعت والے۔ کسی عورت پہ نہ ہاتھ اٹھاؤ، کسی بچے پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، کسی بوڑھے پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، جو تم سے نہ لڑے اس سے نہ لڑو، کوئی تمہارے شرن میں آ جائے اس کو پناہ دے دو۔ تو مذہب اسلام جو ہے نا ایک بہت اچھا مذہب ہے، اور کچھ لوگ پڑھتے نہیں چونکہ، اس لیے وہ الٹی سیدھی بات کرتے رہتے ہیں۔ اگر پڑھ لیں، مائیکل ایچ ہارٹ نے جو کتاب لکھی دی 100، پڑھ کے دیکھ لو، برنارڈ شاہ نے کیا کہا مذہب اسلام کے بارے میں، پڑھ کے دیکھ لو۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم کیا ہے، آپ کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے، ہر انسان کو معلوم نہیں ہے۔
آپ میڈیا میں دیکھیں گے آپ سمجھیں گے واقعی شاید مسلمان ایسا ہوتا ہے، مسلمان ایسا ہوتا ہے، اسلام ایسا ہوتا ہے۔ وہ اسلام کو غلط طریقے سے بتا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو خود نہیں پتہ کہ مذہب اسلام کیا ہے، ان کو خود نہیں پتہ۔ بہرحال ہمیں تو دیکھیے شریعت پہ چلنا ہے، جو قرآن شریف کا ہے اسی پہ عمل کرنا ہے ہمیں۔